السلام علیکم ناظرین، عید الاضحیٰ کی آمد ہے اور قربانی کے جانوروں کا بازار بھی سج گیا ہے۔ عالم اسلام کے مسلمان اس عظیم قربانی کے لیے بے تاب ہے اور ہر مسلمان کی یہ دلی خواہش بھی ہے کہ ہم اللہ کے اس حکم کی پیروی کرتے ہوئے، اس حکم کو مانتے ہوئے اللہ کے نام پر اللہ کی رضا کے لیے جانور قربان کر سکے۔ اس کے لیے ہر مسلمان کی خواہش اور جذبات ہے، لیکن یہ دیکھنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو یہ حکم مشروع فرمایا ہے اپنے بندوں پر کہ وہ اللہ کے ہاں اللہ کے نام پر اس دن یعنی عید الاضحیٰ کے دن جانور قربان کریں، کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہماری اس قربانی سے یا جانور ذبح کرنے سے کوئی فائدہ ہوتا ہے یا اللہ کو گوشت پہنچتا ہے؟ اس کے بارے میں تو خود اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ، کہ مجھے نہ تمہاری گوشت نہ تمہاری خون پہنچتی ہے نہ اس کی ضرورت ہے، بلکہ وَلَكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ، تقوی جو ہے وہ مجھ تک پہنچتا ہے۔ میں تمہارے دلوں کو دیکھتا ہوں کہ تمہارے دل کتنے صاف ہے، وہ کتنے خالص ہے، نیت میں کتنی پاکیزگی ہے، اور تم جو بھی عمل کر رہے ہو اس میں کتنی خشوع اور کتنی خضوع ہے، کتنا جاندار ہوتا ہے وہ عمل۔ اس لیے جب ہم دیکھتے ہیں اپنے اطراف میں تو ہر طرف یہ بازار سج گیا ہے جانوروں کا، اور ہر طرف قیمتوں کی باتیں ہو رہی ہیں، خوبصورتی کی باتیں ہو رہی ہیں، اور جانوروں کی قد و قامت اور جسامت کی باتیں ہو رہی ہیں۔ ہر آدمی کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ میں مہنگا سے مہنگا جانور خریدوں، میں خوبصورت سے خوبصورت جانور منڈی سے اٹھاؤں، اور جو جسامت کے لحاظ سے بھی بڑا ہو، اور اس پر معاشرے کے اندر، محلے کے اندر، علاقے کے اندر میں فخر کر سکوں کہ میں نے جو جانور خریدا ہے وہ جسامت کے لحاظ سے بہت بڑا ہے، وہ رنگ و نسل کے لحاظ سے بہت اچھا ہے، بہت خوبصورت ہے، اس کی قیمت اتنی زیادہ ہے۔ ان چیزوں کے پیچھے ہم منڈیوں کے اندر چکر لگاتے ہیں اور جانور ڈھونڈتے ہیں۔ ایک طرف اللہ نے فرمایا کہ اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کے راستے میں جب آپ قربانی دیں یا قربانی کریں تو اچھی چیز کی قربانی کریں۔ بالکل اچھی بات ہے کہ اچھی چیز خوبصورت بھی ہو اور جسامت کے لحاظ سے، ہر لحاظ سے وہ اچھا ہو، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم علاقے میں فخر اور غرور اور ریا کے لیے اس چیز کو معاشرے اور لوگوں کو دکھانا شروع کر دے۔ اس سے شریعت نے منع فرمایا ہے کہ اچھی چیز قربان کر دے، کیونکہ آپ نے قربانی اللہ کے لیے کرنی ہے، اللہ کے لیے دینی ہے، تو اللہ اسے دیکھ رہا ہے کہ وہ خوبصورت ہے یا نہیں ہے، وہ اچھا ہے یا نہیں ہے، وہ قیمتی ہے یا قیمتی نہیں ہے، وہ اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ ان سے باخبر ہے۔ اس لیے یہ اللہ اور بندے کا معاملہ ہوتا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ان چیزوں سے اجتناب کرنا چاہیے۔ اچھی چیز خرید کر لائیں، بس اللہ نے دیکھ لیا، اور عید کے دن اللہ کے نام پر اس کو ذبح کر کے قربان کیا جائے۔ اس کی ناموس، شہرت اور یہ چیزیں دکھلاوے میں آتے ہیں، اور اس سے قربانی کی قبولیت پر اثر پڑتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہمیں دیکھنا چاہیے کہ جس رب کے لیے قربانی کی جا رہی ہے یا ہم قربانی دے رہے ہیں، کیا وہ اللہ صرف اس جانور کو دیکھتا ہے، یا اللہ تبارک و تعالی اس قربانی کرنے والے کے دل کو بھی دیکھتا ہے؟ بات یہ ہے کہ اللہ کی نظر جانور پر نہیں، قربانی پر نہیں، قربانی کرنے والے پر ہوتا ہے، اس کے دل پر ہوتا ہے،
اس کے دل کو ٹٹولتا اور جانچتا ہے کہ اس کے دل کے اندر دین کے لیے، اللہ کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے کتنی جذبات ہے، کتنا شوق رکھتا ہے یہ دین اسلام کے لیے۔ اس لیے ہمیں اپنے دل کو اللہ کے سامنے پیش کرنا ہے، اور پھر جب ہم مارکیٹ میں جاتے ہیں، منڈی میں جاتے ہیں، ہم یہ تو ضرور دیکھتے ہیں کہ جانور کا کان کٹا ہوا نہ ہو، جانور لنگڑا نہ ہو، جانور لاغر کمزور اتنا نہ ہو کہ وہ چل ہی نہ سکے، لنگڑا نہ ہو۔ یہ عیوب تو ہم وہاں دیکھتے ہیں جانور کے اندر، کیوں کہ شریعت کہتا ہے کہ ایسا ہو تو اس کی قربانی نہیں ہوتی، یہ عیب ہو تو اس کی قربانی نہیں ہوتی، یہ عیب ہو جانور میں تو اس کی قربانی نہیں ہوتی۔ یہ تو ہم ٹٹولتے ہیں، یہ چیزیں تو ہم دیکھتے ہیں۔ کیا کبھی ہم نے یہ بھی سوچا ہے، کیا کبھی ہم نے یہ بھی دیکھنے کی کوشش کی ہے کہ میرے اندر کوئی عیب تو نہیں ہے، میرے اندر کوئی خرابی تو نہیں ہے، کہیں میری کمائی، کہیں میرے دل کے اندر حسد، نفرت، تکبر تو نہیں ہے؟ اگر یہ عیوب میرے اندر موجود ہے تو میں لاکھ جانور اللہ کے لیے قربان کر دوں۔ اللہ کے ہاں فیصلے قبولیت پر ہوتے ہیں، تو وہ چیز، وہ قربانی اللہ کے ہاں قبول ہوگی یا نہیں ہوگی، اس کو دیکھنا ہے۔ اور یہ میں نے آیات آپ کے سامنے پڑھی ہے کہ اللہ نے فرمایا وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ، میرے پاس آپ کا تقوی پہنچتا ہے، آپ کی پرہیزگاری پہنچتی ہے، آپ کی للہیت پہنچتی ہے، اور آپ کا خوف خدا پہنچتا ہے۔ تو اگر دلوں کے اندر نفرت ہے، تکبر ہے، غرور ہے، اور جس طرح میں نے شروع میں کہا کہ ہم جانور لے کر اس کے اوپر فخر کرے اور لوگوں کو دکھلاوے کے لیے ہم گلیوں میں اس کو گھمانا شروع کر دے، پھرانا شروع کر دے، تو وہ قربانی اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوتی۔ اس لیے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جو چیز لوگوں کی دکھلاوے کے لیے ہو تو لوگ اس کو دیکھ لیتے ہیں، کل قیامت کے دن اللہ فرماتے ہیں میرے پاس اس کا کوئی بدلہ نہیں ہے، میرے پاس ان کا کوئی صلہ نہیں ہے، میرے پاس اس کا کوئی اجر نہیں ہے۔ آپ نے لوگوں کی دکھلاوے کے لیے، شہرت کے لیے یہ عمل کیا ہے، لہٰذا لوگوں نے واہ کر دیا، لوگوں نے کہا بڑا مالدار آدمی ہے، اتنا قیمتی جانور خریدا ہے، اتنا جسامت والا جانور خریدا ہے، لہٰذا لوگوں نے آپ کو واہ کر دیا ہے، میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ اس لیے جہاں ہم جانور کے عیوب دیکھتے ہیں وہاں لینے والا بھی اپنے عیوب پر نظر ڈالے، وہ بھی بے عیب ہونا چاہیے، اس کا عقیدہ بھی صاف ہونا چاہیے، اس کا کردار، اس کا عمل، اس کا دل صاف ہونا چاہیے۔ اس لیے کہ یہ ایک بہترین اور بہت بڑا عمل ہے، تو اللہ کے ہاں اس میں کوئی ہماری کسی کمی کی وجہ سے، کسی گناہ کی وجہ سے ایسا نہ ہو کہ نہ مقبول ہو، اللہ کے ہاں مقبول ہو، اس لیے اپنے عیوب دور کر دینی چاہیے۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم صرف جانور کے اندر عیوب نہ ڈھونڈے، بلکہ اپنے دلوں کو بھی صاف رکھے، اپنے دلوں کے اندر سے اس عیوب کو نکال لے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی دلوں کو دیکھتا ہے، جو دل جتنا صاف ہوگا اتنی اس کی قربانی اللہ کے ہاں مقبول ہوگی۔ تو پھر ہمیں چاہیے کہ اس عید پر نہ صرف یہ کہ ہم جانور اللہ کے ہاں قربان کر دے، بلکہ اپنے غرور، اپنے تکبر، اپنے نفرت، اپنے جو بھی بیماریاں ہیں دل کی اور باطنی بیماریاں ہیں، ہم اس کو بھی قربان کر دے، ہم اس پر بھی چھری پھیر دے، ہم اس کو بھی ختم کر دے، ہم اس کو بھی اپنے دلوں سے نکال لے اور دلوں کو صاف رکھے۔ جب دل صاف ہوں گے عمل صاف ہوگا، عمل صاف ہوگا، اللہ کے ہاں اس کو شرف قبولیت ملے گی۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ حافظ۔